ان قریب آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ 1-2 سال میں، اور بلکہ ہو سکتا ہے اس سے بہت پہلے، پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور بہت ہی اچھی خبر ہے۔ میں انڈو چائنا وار کے اوپر بات کر رہا ہوں، لیکن انڈیا اور چائنا کا جو کانفلکٹ ہے جی، میں اس کی وجہ سے میں کوئی خوشی میں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان کے لیے اچھی خبر ہے کہ اس کو نقصان ہوگا یا اس فلاں کو مار پڑے گی، یا میں اس طرح کی بات نہیں کر رہا، میں ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو میں اس کا ایک ذرا بیک گراؤنڈ بتاؤں پہلے۔ ایک تو میں یہ بتاؤں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور آج ہمارے ایک دوست ہیں رانا عظیم صاحب، ان کی ایک سٹوری ہے کہ 11,000 سکھ فوجیوں سے استعفیٰ لینا لگے ہیں انڈین آرمی کے اندر، کیونکہ ان کو اب ان کے اوپر اعتبار نہیں رہا۔ حالانکہ ایک عجیب سی بات ہے کہ جب چائنیز سے انہوں نے ٹاکس کر رہے تھے تو وہ ان کے ایک سکھ سینئر آفسر ہیں، ان سے ہی کروانی پڑی ان کو، کیونکہ باقی کوئی سامنے جانے کو تیار نہیں تھا، اتنے ڈرے ہوئے تھے اور سہمے ہوئے تھے لوگ، یہ ان کے جو ہندو بریگیڈیئرز وغیرہ ہیں سارے۔ بٹ اینی وے، ہوا کیا ہے کہ کچھ سال پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ہانگ کانگ جو ہے یہ برٹش رول کے انڈر تھا، یا برٹش کالونی تھا، اور پھر اس کے ایک ٹائم پیریڈ پورا ہونے کے بعد اس کو چائنا کو واپس دیا گیا، اور یہ کافی ذرا پہلے کی بات ہے اب۔ اچھا، اس وقت ہو کیا رہا تھا کہ ہانگ کانگ سے سارا پیسہ اور بزنسز جو ہیں وہ کراچی شفٹ ہو رہے تھے، اور کراچی میں شفٹ ہونا تھا سارا، اور کراچی واز ٹاؤٹڈ ٹو بی دا نیکسٹ بزنس ہب آف دی انٹائر ریجن، اور اسی لیے فورن وہاں پہ پورٹ قاسم بھی بننا شروع ہو گیا کہ ایک سے زیادہ پورٹ چاہیے تھے وہاں پہ، انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو ایکسپینڈ کرنا شروع ہو گئے، اور کراچی میں جو ہے نا اس کی کنیکٹیوٹی پنجاب وغیرہ سے بھی زیادہ کرنی شروع کر دی کہ ہائی ویز کو، اور سپر ہائی وے وغیرہ جو ہے وہ نئے سرے سے بننا شروع ہو گئی، بڑا ایک انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی۔ سڈنلی ایم کیو ایم ابھرتی ہے، اور ایم کیو ایم کو ابھرے ہوئے اس وقت تھوڑا سا تو ٹائم ہو گیا تھا، اور لسانی فسادات شروع ہو جاتے ہیں وہاں پہ، اور مہاجر پشتون لڑائی۔ اب کراچی میں پریڈومننٹلی 2 آبادیاں تھیں اس وقت، ایک کام کرنے والے جو تھے وہ پختون تھے، جو کے پی کے وغیرہ سے وہاں ٹریول کر کے گئے ہوئے تھے اور وہاں کام کرتے تھے اور رہتے تھے، اور ان سے کام لینے والے جو تھے وہ اردو سپیکنگ تھے، اور یہ دونوں کا آپس میں ساتھ جو ہے بہت خوبصورت ساتھ تھا اور بڑا اچھا ساتھ تھا، اور سڈنلی ان کے بیچ میں آ کے بیج بوئے گئے۔ پھر پی پی آئی بنی، پنجابی پختون اتحاد الگ بنی، اور پھر اور بننا شروع ہوئی، پھر بلوچ کالونی جو ہے وہ ری نیم ہونا شروع ہو گئی، اور اس کے اندر آباد کاریاں بڑھ گئیں، اور ہر طرح کی ایک لسانیت کی جنگ وہاں پہ شروع ہو گئی، اور اتنی زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی، اتنی زیادہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی کہ جتنا ہانگ کانگ کا انویسٹر تھا وہ ڈر گیا، اور اس نے اپنا پیسہ جو ہے وہ دبئی لے جانا شروع ہو گیا۔ اور دبئی میں اس وقت کے پچھلے 25 سال پہلے کی آپ جتنی بھی انویسٹمنٹ دیکھ رہے ہیں جو ہانگ کانگ سے وہاں گئی، یہ کراچی آنی تھی، اور یہ پاکستان آ رہی تھی جو روٹ ہوئی وہاں پہ۔ اس لیے جب بھی کراچی میں فرقہ واریت کی بات ہوتی ہے یا لسانی فسادات کی بات ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمیشہ ایک سوالیہ نشان آتا ہے کہ اس میں امارات کا کیا رول ہے، اس میں قطر کا کیا رول ہے، اس میں فلاں عرب کنٹری کا کیا رول ہے، اور انہوں نے کس طرح سے فائنینس کیا اور فنڈ کیا، کیونکہ یہاں پہ لڑائیاں کرا کے، یہاں پہ بدامنی کر کے، یہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر کے انہوں نے دبئی کو بلڈ اپ کرنا تھا، اور دبئی بلڈ اپ ہو گیا سب کے سامنے۔ خود کراچی سے لوگ دبئی جا کے کاروبار کرنا شروع ہو گئے، دبئی جا کے فلیٹ لینا شروع ہو گئے، دبئی جا کے اپارٹمنٹ لینا شروع ہو گئے، جبکہ اس سے پہلے ہو یہ رہا تھا کہ دبئی کی بہت بڑی بڑی فیملیز، چاہے غلاداری فیملی ہو، چاہے کوئی الفتیم کی فیملی ہو، چاہے وہ الغریر کی فیملی ہو، ان کے بچے جو ہیں وہ کراچی میں آ کے پڑھتے تھے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، وہاں پہ زیر تعلیم تھے، اور دبئی میں اردو بولی جاتی تھی، اور اس کا یعنی ایک حد تک 72 تک if I'm not wrong، وہاں پہ تو جو کرنسی چلتی تھی اس کو کہتے بھی روپیہ تھے، روپیہ ہی چلتا تھا وہاں پہ۔ اور پھر اس کے بعد انڈین انفلوئنس بھی تھا، کیونکہ ہندی فلمیں وہاں پہ کافی جاری ہوتی تھی، تو وہ ہندی بولنا بھی ایک رواج ہو گیا تھا۔ پشتو فلمیں بہت جاری تھی پاکستان سے دبئی میں، اور لگ رہی تھی بڑا انفلوئنس تھا پاکستانیوں کا ان کے اوپر، اور آہستہ آہستہ جب سارا بزنس وہاں پہ آنا شروع ہوا، اور آپ دیکھیں دبئی میں کون لوگ ہیں جو رولنگ ایلیٹ جن کو کہتے ہیں، دا برٹش، گورا ہے، امریکن ہے، کچھ جرمن بھی ہیں اور بھی ہیں، وہ کہاں سے آئے؟ ہانگ کانگ سے۔ یہ سارے جو برٹش کالونی سے نکل کے لوگ ایکسپیٹریٹس نکلے،
وہ ایکچولی وہ آئے پھر دبئی میں. اچھا دبئی میں ان کو بڑی اچھی ان کو ایک فیسلٹی یہ ملی, کیونکہ ہانگ کانگ میں جو فیسلٹی تھی کہ میکاؤ کے اندر انہوں نے بہت بڑا کسینو وغیرہ بنایا ہوا تھا, گیملنگ ڈین تھا, ٹورسٹ اٹریکشن تھی. تو دبئی کو بالکل اس بنیادوں پہ انہوں نے جو ماڈرن دبئی ہے, ایک تو دبئی ہے اور ایک پار دبئی ہے, جو پار دبئی کے جو ماڈرن ایریا ہے, چاہے وہ آپ دیکھیں اس میں کسینوز ہیں, آپ دیکھیں اس میں نائٹ کلبز ہیں, آپ دیکھیں اس میں ڈسکو سینٹرز ہیں, آپ دیکھیں وہاں سور کا گوشت جو ہے سپر مارکیٹ سے ملتا ہے, پبز اور شراب خانے جو ہیں اور شراب کی جو ہٹیاں ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں. وہاں پہ انہوں نے بالکل اس کو لبرل طور پہ اس کو استوار کرنا شروع کیا. جبکہ کراچی میں اس کے برعکس وہاں پہ جو کسینو بن رہا تھا پہلے وہ بند ہو گیا, پھر وہ کھڑا ہو گیا. کراچی میں جو ساری ہماری مائنورٹیز تھی وہ نیچے جانا شروع ہو گئیں اور لوگوں کو ڈر پڑنا شروع ہو گیا, کراچی جاتے ہوئے لوگ ڈرنا شروع ہو گئے. بہرحال تو یہ جو دبئی کی ساری پراسپیرٹی ایکچولی یہ کراچی کی پراسپیرٹی تھی, جو کراچی میں گند کر کے خون خرابہ کر کے وہاں پہ لے جایا گیا. اب آ جائیں اس کانفلکٹ کی طرف جو انڈو چائنا کانفلکٹ ہو رہا ہے. انڈیا چائنا جو کانفلکٹ ہے یہ 2-3 سپر پاورز کا آپس میں کانفلکٹ ہے, جس میں چائنا بھی ہے, اس میں امریکہ بھی ہے, اس میں کچھ حد تک رشیا بھی ہے, اور آبویسلی انڈیا خود انوالوڈ ہے کیونکہ اس کا اپنا کانفلکٹ ہے. آپ دیکھیں کہ ادھر سے تھریٹس کیا آ رہی ہیں کہ جی امریکہ جو ہے وہ تائیوان کے اوپر اپنا فلیٹ بھیج رہا ہے, اور تائیوان کے اوپر انگیج کر کے انہوں نے پھر یہ کہہ دینا ہے کہ جی ہانگ کانگ کو جو ہم نے مراد دی ہوئی تھیں ٹریڈ کی اور ٹیکس کی, ہم وہ واپس لے لیں گے. یعنی یہ وہ وارز ہیں جو بیسیکلی چائنا کو کارنر کرنے کے لیے ہو رہی ہیں, کیونکہ ہانگ کانگ کا ابھی جو بینیفیشری ہے وہ چائنا ہے, اس کے آف شور اکاؤنٹس کا, اس کے آف شور کمپنیز کا, اس کے آف شور ایکسپورٹ کا, ری ایکسپورٹ کا, ان ساری چیزوں کا. اچھا جو چیز چائنا اپنے بینر کے نیچے نہیں کر سکتا وہ ہانگ کانگ کے تھرو کرا لیتا ہے. اچھا اب اگر ہانگ کانگ کی وہ ویلیو ختم ہو جائے, امریکہ اس سے وہ مراد واپس لے لے, اور اگر وہ اس کو یعنی ہانگ کانگ سے پل آؤٹ کر لیتے ہیں کہ جی اس کو ہم نے یہ ٹریڈ بینیفٹ دیا ہوا ہے یا یہ ٹیکس بینیفٹ دیا ہوا ہے, یہ سارا کہ اب تو بالکل چائنیز انفلوئنس میں چائنا سے اوپن ٹریڈ وار شروع ہو گئی ہے, تو ہانگ کانگ کی افادیت تو بالکل ختم ہو جائے گی. ان ویسٹرنز کو جو وہاں بیٹھ کے ٹیکس فری ہیون کے طور پہ ایک آف شور آئلینڈ کے اوپر کام کر رہے تھے, جیسے انگلینڈ میں آئل آف مین ہے, چینل آئلینڈز ہے, یا پینما کا آپ نے نام سنا جو پینما اسکینڈل بھی آیا, اور ایسی بہت سی جگہیں ہیں جو آف شور ڈیلنگ کے لیے. لیکن ہانگ کانگ سینٹرل ہے کیونکہ وہاں پہ بیکاز آف اٹس پورٹ وغیرہ وہ اس کی پراکسیمٹی جو ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس میں اور ان جگہوں پہ اس کی بڑی ایکسس ہے. اب آ جاتے ہیں ادھر, آئل پرائسز اڑ گئیں, گیس پرائسز ڈاؤن ہو گئیں, انرجی کی ڈیمانڈ ختم ہو گئی, دبئی کی اکانومی جو ہے وہ بسٹ ہو رہی ہے, بے انتہا بسٹ ہو رہی ہے. اگر یہ کانفلکٹ زیادہ لمبا جاتا ہے تو تیل کی ترسیل تو کہیں نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ ہو, گلف کے ممالک ہو, ابو دھابی ہو خاص طور پہ, ان کی اکانومی جو یہ تو اگلے 3-4 سال سدھرنے والی نہیں. آلریڈی 2020 کا جو ایکسپو ہے دبئی کے اندر وہ جو ہے اس کا وہ جنازہ پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے تو سورہ وہ فاتحہ پڑھ چکے, میرا خیال ہے کہ اب وہ نہیں زندہ ہوتا, اور اس میں بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز ان کو لاسز ہو گئے ہیں. اس وقت دبئی میں 40% ریئل اسٹیٹ خالی پڑی ہے, کم از کم 15-25% جو ہوٹلز ہیں وہ بکنے کو تیار ہیں, نائٹ کلبز جو ہیں وہ لیز کے لیے آفر ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ کوئی انویسٹر نہیں آ رہا. اب جب وہاں پہ انویسٹر نہیں آتا, ہانگ کانگ اگر وہاں پہ بند ہو جاتا ہے یا اس کی ٹیرف کی وہ ریکوائرمنٹس نہیں ہوتی, تو ہاٹ واٹر ایکسس دنیا کو کہاں سے ملنی ہے؟ وہ ملنی ہے گوادر سے یا وہ ملنی ہے پورٹ قاسم سے. اور جو دنیا کی سب سے بڑی ایمرجنگ مارکیٹ ہے سینٹرل ایشین ریپبلکس, یہ جو ساری کنٹریز ہیں, کیونکہ انرجی ریسورس بھی وہاں ہے, مائنز بھی وہاں پہ ہیں, منرلز بھی وہاں سے ہیں, اور سب سے بڑا خریدار ان کا چائنا ہے, جس کی وجہ سے مڈل ایسٹ کو پرابلم پڑی ہوئی ہے, اور جس کی وجہ سے یو ایس کو پرابلم ہے کہ جو ون بیلٹ ون روڈ کا جو منصوبہ ہے سی پیک کا, اس کو کسی طرح روکے, کیونکہ گوادر ایک بار آپریشنل ہو جاتا ہے تو سینٹرل ایشیا جو ہے کنیکٹ ہو جاتا ہے. چائنا کی جتنی انرجی نیڈز ہیں وہ بڑے سستے داموں اس کو ملتی ہیں, اور چائنا کی جتنی ایکسپورٹس ہیں پوری دنیا میں وہ پاکستان کے تھرو جاتی ہیں, تو آپ سمجھے روپے کی جگہ اس کا 4 آنے خرچ ہونا ہے. سو آئی مین دیٹ از واٹ از ہیپننگ. ہانگ کانگ گون, دبئی ان ٹربل, دی اونلی نیکسٹ آلٹرنیٹیو از کراچی. سو اہلیان کراچی کے لیے اور پاکستان کے لیے یہ جو کانفلکٹ ہے یہ ایک ہڈن اپرچونٹی لے کے آ رہا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ, مجھے نہیں پتا 6 مہینے تک 1 سال تک, لیکن ایک بڑی جلدی جو ہے
پاکستان جو ہے ایک میجر ٹریڈنگ زون بن جائے گا. جو ہم ہمیشہ سے سنتے تھے نا کہ پاکستان کی جو سچویشنل امپورٹنس ہے, پاکستان کی جو جغرافیکل جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ انتہائی اہم ہے, تو وہ ہے ایک طرف افغانستان ہے, ایک طرف ایران ہے, ایک طرف چائنا ہے, اور ایک طرف آپ کے گوادر ہے. اور اس سے آپ نے پوری دنیا کو, اسپیشلی سینٹرل ایشین ریپبلکس کو اور رشیا کو کنیکٹ کرنا ہے. یہ جو کنیکٹیوٹی ہے یہ پاکستان میں بالعموم اور کراچی اور سندھ میں بالخصوص انتہائی خوشائن بات ہوگی. اور آپ یاد رکھیں یہ پہلے بھی پورٹس جو تھے سب کانٹیننٹ کو امیر کرنے والے یہی پورٹس تھے, بامبے کے نہیں تھے. دیبل وغیرہ جو سندھ کے اندر پورٹس تھے, یہیں پہ راجہ دائر وغیرہ کی حکومت وغیرہ تھی, یہیں پہ محمد بن قاسم وغیرہ آئے تھے. سو اس خطے کی جو جیو پولیٹیکل امپورٹنس ہے وہ دوبارہ سے جو ہے اجاگر ہونے جا رہی ہے. آئی تھنک دیر آر ویری ویری گڈ نیوز